جو ہماری آواز ہے، جو ہمارا پیغام پھیلاتا ہے، اور یوں لوگ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کئی اعتبار سے ایک منفرد ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اور اس میں کام کرنے والے تقریباً تمام رضاکار ہیں۔ اس کے اخراجات جماعت احمدیہ کے ممبران توئی چندے سے پورے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے۔ MTA کے ذریعے حضرت خلیفۃ المسیح دنیا بھر کے احمدیوں سے براہ راست مخاطب ہو سکتے ہیں۔ یوں MTA اسلامی مساوات کا ایک مظہر بن جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو درپیش مسائل پر حضرت خلیفۃ المسیح انہیں بیک وقت ہدایات دے سکتے ہیں۔ یہ فونوگراف سے اسلام احمدیت وہ جماعت ہے جو نوع انسانی میں کسی تفریق کی قائل نہیں اور رنگ اور نسل اور عقیدے کی ان حد بندیوں کو کالعدم قرار دیتی ہے جو آج انسانیت کے لیے تفرقہ کا باعث بنی ہیں۔ اسلام میں وہ اخوت کا پیغام ہے جو تمام انسانیت کو یکجان کر دیتا ہے اور اس کے اندر مساوات ہے۔ اسلام احمدیت انسان کو گناہ کے شکنجے سے نجات دلا کر اسے اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے۔ عیسائیت میں انسان گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر روحانی ترقی کی کیا گنجائش ہے جبکہ پہلے ہی گناہ گار ہیں۔ اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے جو ان تمام باتوں کو جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور آنے والے وقتوں کو بھی۔ یہ ایک سادہ مگر انتہائی مہذب جماعت ہے جو وقت کی بدلتی ہوئی ضروریات اور چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ساری انسانیت کو نجات کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ پیغام خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے اس جماعت کی بنیاد ڈالیں۔ آپ نے ایک ایسے بیج کی طرح یا ایک پودے کی طرح اس جماعت کی ڈالی جو کہ اسلام احمدیت معاشرتی، مذہبی، سیاسی، مالی کسی طور پر بھی کسی کا استحصال نہیں کرتی۔ اسلام احمدیت مکمل اخلاقی عمل پر یقین رکھتی ہے اور انسانی دلچسپی کے تمام میں دوستوں اور دشمنوں سب کے لیے یکساں پر مکمل اور قطعی انصاف پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ صدی کے اختتام کے قریب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح و مہدی موعود علیہ السلام نے الہام الہی کے ذریعے یہ دعویٰ فرمایا، قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔
ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ان قریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ آپ نے جماعت کی بنیاد الہام الہی کے ذریعے ڈالی، اور آپ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ کچھ کام اسلام کی فتح کے لیے اور اس کی بنیاد آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے بابرکت ہاتھوں سے ڈالی جائے گی۔ اور اگر میں آپ علیہ السلام کی پیش گوئیوں میں سے ایک کا ذکر کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تو بیج بونے کے لیے آیا ہوں، اور وہ بیج اب بویا جا چکا ہے۔ Now it is going to flourish, it is going to progress, and there is none who will be able to retard its progress. جب مجھے پہلی مرتبہ احمدیت کا علم ہوا تو وہ ایسا وقت تھا جب میں اس کو شدت سے ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ احمدیت کا بھی کوئی وجود اس دنیا میں ہے۔ احمدیت کو قبول کرنے میں 2 سال لگے۔ پہلے میں نے تحقیق کی کہ کیا یہ دعویٰ سچا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص مجھے اسلام کی طرف بلا رہا ہے اس کے دعووں کی تحقیق کروں۔ بس جو انہوں نے مجھے بتایا وہ سچ تھا، اور جو بتایا گیا وہ خود بھی اس پر عمل کرتا تھا۔ احمدیہ جماعت کو قبول کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی، جو میرے خیال میں میرے علاوہ بہت سارے عیسائیوں کی احمدیت قبول کرنے کی ہوگی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھ کر اس بات کو ممکن سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار کتاب تھیم آف جیزس پڑھی، اور کیونکہ میں نے مذاہب کے بارے میں کافی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں تو جو کچھ میں نے پڑھا وہ بالکل درست تھا، اور جو کچھ اس میں حوالہ دیے گئے تھے وہ درست تھے۔ اور یقیناً اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان اسلام کی صحیح پیروی نہیں کر رہے اور قرآن کریم کی اصل تعلیمات کو نہیں سمجھ رہے، اور حقیقی اسلام جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ میں اپنے ارد گرد کے مسلمانوں میں نہ پاتی تھی۔ اور یہ وجہ تھی کہ میں حقیقی اسلام کی تلاش میں تھی، اور مجھے یقین تھا کہ حقیقی اسلام دنیا میں ضرور کہیں ہوگا، اور یہ وہ وقت تھا جب میں نے احمدیت کے بارے میں سنا۔ احمدیت کا پیغام عالمگیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ پیغام ہے جس کی ساری دنیا کو اشد ضرورت ہے، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول